تو یہ اس کو امام ترمذی نے 3871 نمبر پر روایت کیا ہے. پانی گرم پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے تو آقا علیہ السلام نے 4 لکیریں کھینچی زمین پر، 4 لکیریں کھینچی اور 4 لکیریں کھینچ کر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ لکیریں کس چیز کی ہیں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو 4 لکیریں کھینچی ہیں نا، یہ 4 خواتین ہیں جو جنتی عورتوں کی سردار. 4 کون کون سی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی جو جنتی خواتین کی سردار وہ خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ سب سے پہلی جنتی عورتوں کی سردار وہ ہے جو آقا علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ اور سیدہ کائنات کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسری جو جنتی عورتوں کی سردار وہ اسی خدیجہ بنت خویلد کی بیٹی فاطمہ بنت محمد، میری بیٹی، میری شہزادی فاطمہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. پھر تیسری آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون کی بیوی جو ہے آسیہ بنت مزاحم وہ جنتی خواتین کی سردار ہے. اور پھر چوتھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام وہ جنتی خواتین کی سردار ہیں. تو آقا علیہ السلام نے ان 4 خواتین کو جنتی عورتوں کی سردار بنایا. تو یہ اس کو مسند امام احمد میں 316 اور 293 نمبر پر روایت کیا گیا ہے. پانی ٹھنڈا. یہ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ یہ چند میں نے آپ کو ان کے فضائل بتائے ہیں جو آقا علیہ السلام نے گنوائے. اس کے علاوہ 13 فضائل ہیں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے کہ آپ یہ جو بتایا نا میں نے کہ اللہ پاک کی ذات نے فرمایا کہ میں اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر قسم کے رزق کو دور کر دے، ہر قسم کے رزق کو دور کر دے. تو رزق جو دور ہوا سیدہ کائنات سے کیسے دور ہوا؟ یہ مصنف ابن شیبہ اور مصنف عبدالرزاق ان دونوں کتب کی اور کنز العمال تیسری کتاب ان تینوں کتب کا حوالہ ہے کہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ان کی ولادت کا وقت آیا، بڑے شہزادے ہیں سیدہ کائنات کے، تو جب امام حسن علیہ السلام آپ کا وقت ولادت آیا تو سیدہ کائنات آپ نے نماز ظہر ادا کی، آپ نے نماز ظہر ادا کی اور نماز ظہر ادا کرنے کے بعد آپ اپنے حجرہ میں جب تشریف فرما تھی تو پھر اس نماز کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کا تولد ہوگا، آپ کی ولادت. اب میرے اور آپ کے گھر کی جو خواتین ہیں جب ان کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو پھر کچھ عرصہ ہوتا ہے، کچھ ایام ہوتے ہیں، کچھ دن ہوتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، عمرہ وغیرہ اس طرح کے تلاوت قرآن یعنی جتنی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری اتنے دن معاف ہو جاتی ہیں. وہ اتنے دن پابندی نہیں ہوتی کہ آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ عام حالات میں نماز کی چھوڑنے کی اجازت ہی نہیں ہے. لیکن وہ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ دن آتے ہیں تو پھر وہ ہر مہینے میں کچھ ایام بھی آتے ہیں اور پھر جب بچے کی ولادت ہوتی ہے پھر کچھ ایام زیادہ آ جاتے ہیں تو وہ ان دنوں میں تمام عبادات وہ معاف ہوتی ہیں. لیکن یہ اس وجہ سے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ نجس ہوتی ہیں، اس وقت رجس ان کے قریب ہوتا ہے، نجاست ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ کا معاملہ
معاملہ یہ ہے، آپ کی طہارت اور آپ کی پاکی یہ ہے کہ جب حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ کی ولادت ہوتی ہے، نماز ظہر سیدہ کائنات ادا فرما لیتی ہے، اور نماز ظہر ادا فرمانے کے بعد امام حسن علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور اسی وضو کے ساتھ امام حسن کے بعد سیدہ کائنات نماز عصر بھی ادا کر لیتی ہے۔ اللہ کی ذات نے ان سے رجس کو، ناپاکی کو، پلیتی کو، غلاظت کو، گندگی کو اس طرح دور کر دیا ہے کہ جس وضو کے ساتھ حضرت سیدہ کائنات نماز ظہر ادا کرتی ہیں، ولادت کے بعد آپ اسی وضو کے ساتھ نماز عصر بھی ادا کر دیتی ہیں۔ نماز عصر کے وقت پھر جائے نماز پر موجود ہیں۔ یہ ان ہستیوں کی طہارت ہے، ان ہستیوں کی پاکیزگی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام اپنی شہزادی سے جو محبت کرتے ہیں، تو اپنی شہزادی سے محبت آقا علیہ السلام نے کر کے امت کو یہ بتایا ہے کہ لوگوں دیکھو، بیٹی ہمیشہ سر کا تاج ہوتی ہے، بیٹیوں کو سر پر بٹھایا جاتا ہے، بیٹیوں کی غمی اور خوشی میں شریک ہوا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہو کے کسی نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام ممبر پر تشریف فرمان، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار، جب تک میری بیٹی ان کے نکاح میں ہے علی دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ یعنی ہے محبوب، سب سے زیادہ مردوں میں محبوب ہیں مولا کائنات علی المرتضیٰ، اور آقا علیہ السلام کی زیادہ شادیوں کی سنت بھی اپنی ہے، طریقہ بھی اپنا ہے، لیکن پھر بھی آقا علیہ السلام ان کو منع کرتے ہیں کہ جب تک میری بیٹی زندہ ہے تب تک علی دوسری شادی نہیں کر سکتے، اگر کرنی ہے تو پھر میری بیٹی کو طلاق دے۔ تو آقا علیہ السلام نے اتنی بات ارشاد فرمائی، اور پھر فرمایا کہ جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جو چیز میری بیٹی کو غمزدہ کرتی ہے وہ مجھے غمزدہ کرتی ہے۔ لوگوں، میری بیٹی کو تکلیف نہ دو، میری بیٹی کی تکلیف مجھے تکلیف دیتی ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے اپنی شہزادی کے ساتھ محبت کر کے امت کو بتایا کہ کیسے بیٹیوں کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ پھر جب شادی ہوتی ہے تو پہلے آقا علیہ السلام اپنی شہزادی کے پاس تشریف لاتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس، اور آقا علیہ السلام ان کو نصیحت فرماتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ جان لے کہ میں نے روئے زمین پر تیرے لیے جو شخص ڈھونڈا ہے وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ مجھے وہ شخص محبوب ہے روئے زمین پر جو تیرے لیے ڈھونڈا ہے۔ اے فاطمہ کبھی بھی وہ تیرا شکوہ لے کے میرے پاس نہ آئے، کبھی بھی ان کو ناراض نہ کرنا۔ علی کی ناراضگی مجھے تکلیف دیتی ہے، علی کی پریشانی مجھے پریشان کرتی ہے۔ اے فاطمہ ان کو پریشان نہ کرنا، ان کو تکلیف نہ دینا، ان کو اذیت نہ دینا۔ پھر یہ ساری نصیحتیں اور وصیتیں فرما کے پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ کو پھر آقا علیہ السلام نصیحت فرماتے ہیں، اور آقا علیہ السلام نصیحت فرماتے ہوئے حضرت مولا کائنات سے بھی یہی فرماتے ہیں کہ اے علی، میں نے روئے زمین پر سب سے زیادہ جو میری محبوب ترین ہستی ہے میں نے وہ تیرے نکاح میں دی، اپنی سب سے زیادہ محبوب ترین شخصیت کو تیرے نکاح میں دیا ہے۔ اے علی ان کی وجہ سے مجھے تکلیف نہ دینا، میری بیٹی کا خیال رکھنا، میری بیٹی کو پریشان نہ کرنا، کسی چیز کی تکلیف اور اذیت نہ دینا۔ اے علی ان کی تکلیف مجھے تکلیف دیتی ہے، ان کی پریشانی مجھے پریشان کرتی ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام اپنی بیٹی کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ بناتے ہیں، اور وہ رشتہ امت کو بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں، عمل کر کے دکھاتے ہیں کہ کل کو کوئی شخص اپنی بیٹی کو حقیر نہ جانے، کوئی شخص اپنی بیٹیوں کی عزت میں کمی نہ کرے۔ تو آقا علیہ السلام اپنی بیٹی کی عزت خود کر کے امت کو ایک سبق دیتے ہیں، اپنی سنت بتاتے ہیں۔ تو آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ
ان کا سارے کا سارا زور وہ اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ہے. وہ اہل بیت علیہ السلام جو ایک پاک نفوس ہیں، ایک مطہر نفوس ہیں، آقا علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کی تمام توپوں کا جو رخ ہے وہ آقا علیہ السلام کی اولاد کی طرف.